السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کا آج چوتھا دن ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں جنگ بندی کے اس معاہدے پر عمل ہوا ہے اور امید ہے چوتھے دن بھی اس پر عمل ہوگا اور آئندہ بھی جنگ بندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک 3 دنوں میں اسرائیل نے حماس کے یا کہہ لیجیے فلسطین کے 117 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ دوسری طرف حماس نے اسرائیل کے 39 قیدیوں کو اب تک ریلیز کر دیا ہے۔ مزید 11 قیدیوں کی رہائی آج ہوگی۔ اس طرح 50 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہی اس شرط پر ہوا تھا کہ حماس اسرائیل کے 50 قیدیوں کو ریلیز کرے گا اور بدلے میں اسرائیل فلسطین کے 150 قیدیوں کو ریلیز کرے گا۔ اب تک حماس نے 39 اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کر دیا ہے اور فلسطین کے 117 قیدیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہے۔ اسرائیل کے جن قیدیوں کو بھی حماس نے ریلیز کیا ہے ان میں بھی زیادہ تر تعداد بلکہ سبھی تعداد بچے اور خواتین کی ہے۔ مرد قیدیوں کو دونوں طرف میں سے ابھی تک کسی بھی طرف سے ریلیز نہیں کیا گیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کے علاوہ کچھ فورن شہریوں کو بھی ریلیز کیا ہے، جس میں کچھ تھائی لینڈ کے شہری شامل ہیں، روس کے شہری شامل ہیں یا دوسرے ملکوں کے شہری شامل ہیں۔ جنگ بندی کے اس معاہدہ کے تحت کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ جب دونوں طرف سے دھمکیوں کا دور شروع ہوا، دوسرے دن قیدیوں کی رہائی میں حماس نے کچھ تاخیر کر دی تو اسرائیل نے حماس کو دھمکی دی اور کہا کہ حماس جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس نے کہا کہ ہم قیدیوں کی رہائی میں اس لیے تاخیر کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل رفح کراسنگ بارڈر سے امدادی ٹرک آنے کی معاہدہ کو ملتوی کر رہا ہے، اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے حماس نے کہا کہ جب تک تمام ٹرکوں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا غزہ پٹی میں، اس وقت قیدیوں کے تبادلے کی دوسری کھیپ ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل نے دھمکی دی تھی لیکن آدھی رات کے بعد پھر حماس نے حوالے کر دیا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کل بھی اسرائیل نے حماس پر یہ الزام لگایا کہ حماس معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ حماس نے ایک بچی کو ریلیز کر دیا لیکن اس کی ماں کو ریلیز نہیں کیا، جبکہ رہائی سے 2 دن پہلے بچی اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ حماس نے بھی اسرائیل پر لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ویسٹ بینک میں اور رام اللہ کے علاقوں میں لگاتار اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کی پولیس ریڈ کر رہی ہے، چھاپے ماری کر رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہودی سیٹلر ہے یا جو اسرائیل کے سیٹلر ہیں وہ فلسطینی علاقوں میں جا رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار بھگا رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس بیچ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ پٹی کا جنگ بندی کے دوران معاہدہ کیا، اپنے فوجیوں سے ملاقات کی اور کہا اس جنگ بندی کے بعد دوبارہ ہم حملہ جاری رکھیں گے اور جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ہمارا حملہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ جب تک تمام یرغمالیوں کو، تمام قیدیوں کو ہم حماس سے ریلیز نہیں کرا لیتے ہیں ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ قطر کی انٹیلیجنس اور اسرائیل کے انٹیلیجنس موساد کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور جنگ بندی کے اس معاہدہ کو 4 دنوں سے آگے بڑھانے کی کوششیں جاری ہے اور پھر اسرائیل غزہ پٹی سے اپنی فوج کو دھیرے دھیرے نکالے گا اور جنگ بندی کا یہ عارضی معاہدہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جنگ بندی کے دوران کچھ اور بھی ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھا رہی ہے اور سب سے زیادہ وائرل ہونے والی یہ ویڈیو ہے جس میں حماس کی قید سے آزاد ہونے والی اسرائیلی خواتین مسکرا رہی ہے، حماس کے لڑاکوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے، ان کو ہاتھ ہوا میں لہرا کر یعنی ویو کر کے گڈ بائے کہہ رہی ہے اور اس تصویر نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ حماس کی جو تصویر بنائی گئی تھی، حماس کے تعلق سے جس طرح کی خبریں نشر کی گئی اور کہا گیا کہ وہ ظالم ہیں، درندے ہیں، وہ بدترین لڑاکے ہیں، وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ حماس کی قید میں رہنے والی اسرائیلی خواتین ان سے خوش ہیں، ان کے اخلاق سے خوش ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ان سے رہا ہو رہی ہے تو ان کے چہرے کا جو ایکسپریشن ہے، ان کی جو باڈی لینگویج وہ بتا رہی ہے کہ ذرہ برابر بھی تکلیف میں نہیں تھی، پرابلم میں نہیں تھی، بلکہ وہ خوشی خوشی حماس کی قید سے اپنے گھر کو جا رہی ہے، اچھے اخلاق اور برتاؤ کے لیے ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔
اور شاید یہی وجہ ہے، حماس کے اخلاق اور کیریکٹر ہے کہ اسرائیل نے حماس کی قید سے آزاد ہونے والے قیدیوں کو میڈیا سے بات چیت پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سے پہلے بھی حماس نے جن 4 خواتین کو ریلیز کیا تھا ان میں سے ایک خاتون نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں حماس کے حسن سلوک کی بات کی تھی، جس کی تفصیل آپ جان چکے ہیں۔ اس بیچ تھائی لینڈ کی آزاد ہونے والی خواتین میں سے ایک نے اپنی ویڈیو جاری کی ہے اور ویڈیو جاری کر کے اس خاتون نے حماس کے اخلاق، کردار، کیریکٹر اور برتاؤ کی تعریف کی اور کہا حماس کے لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، اچھی طرح دیکھ بھال کی اور کسی طرح کی کوئی دقت ہمارے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو انٹرنیشنل میڈیا اور بھارت کی گودی میڈیا جو فرضی خبریں چلاتی رہی، دکھاتی رہی، حماس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ مہیلاؤں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، مہیلاؤں کے ساتھ بربریت کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، ویسا کچھ حماس کی قید میں رہنے والی خواتین نہیں بتا رہی ہے، بلکہ ان کے اخلاق اور کیریکٹر کی تعریف کر رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور ویڈیو اسرائیل کی وائرل ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی آرمی، اسرائیل کے فوجی جوان فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ بچے کو دھکا دے رہی ہے اسرائیل کی آرمی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، ذرہ برابر اس کو حسن اخلاق نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، دونوں طرف کا رویہ ہے۔ غزہ پٹی کی صورتحال اور پورے معاملے پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے۔ اس بیچ آپ تک خبریں پہنچانے میں کچھ تاخیر بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ملت ٹائمز کی آفس ان دنوں شفٹ ہو رہی ہے۔ ایک نئی جگہ ہم اپنی آفس کو بنا رہے ہیں، جہاں ایک اچھا سا اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، اچھا سا سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور اس میں کچھ دنوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس بیچ آپ تک بر وقت خبریں پہنچانے میں بھی کچھ کوتاہی ہوگی، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس درمیان ہم آپ سے گزارش اور اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ملت ٹائمز کا نیا دفتر بنانے اور نیا اسٹوڈیو سیٹ اپ کرنے میں ہمیں اچھے خاصے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ 3 سے 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کیجئے۔ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ موجود ہے، لنک موجود ہے، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر بھی اکاؤنٹ نمبر اور UPI ID موجود ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔